اور میں مخالفین مجلس سے بھی بڑی ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنسوؤں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے، ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے بڑھو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ دلتوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے پروڈکٹ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، جماعت باقی رہے گی۔ میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ خوش رہو، مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، جمہوریت ہے، اختلاف کرو آپ، مگر یاد رکھو، اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہو، اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں، پیارے، مجلس اتحاد المسلمین نے MP سیٹ کو 84 میں اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے 96 میں کوشش کی تھی، 2009 میں بھی کوشش کی تھی، مجلس میدان میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، کدھر بھی نہیں جانا، تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں۔ میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ تھے، آج اس دنیا میں باز نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر، مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا، اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا؟ مجلس بولتی کیا کیے؟ ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا۔ مجلس نے یہ بیداری پیدا کی کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری
پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں. آج بھارت ہمارا ہے. مجلس نے اس شعور کو بیدار کیا کہ CAA کا قانون غلط ہے. مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. مجلس نے یہ شعور بیدار کیا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے. یہ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی. یہ الحمدللہ یہ آپ اور ہماری بزرگوں کی اور ہماری محنت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجلس کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مودی کے اشارے پر، RSS کے حکم پر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی BJP اور ان کے تمام ساتھی جو مجلس کی مخالفت چاہے حیدرآباد یا اورنگ آباد یا سیمانچل میں کرتے ہیں، یہ اصل میں RSS اور BJP کے حکم پر اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے دم چھلے بن کر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی آواز رہے. یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی طاقت کا قلعہ ہمیشہ بنا رہے. یہ تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں. یہ نفرت کرتے ہیں جب تم سوال کرتے ہو اپنی برابری کا. اسی لیے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی انانیت کو، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ارے تمہاری شخصیت ختم ہو جائے گی، جماعت آباد رہے گی. تمہاری انانیت کو مٹیا ملیت کر دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی، مگر اجتماعیت کو اللہ برقرار رکھے گا. میرے